یا رحمان یا رحیم یا عفو یا کریم. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان من أحصى كل شيء بعلمه. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي المجد والكرم. سبحان الذي لا إله إلا هو. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول. سبحان الذي الحمد لله كما تقول. اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم لا تواري سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك. اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى وصل على محمد في النهار إذا تجلى وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا إلا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا
ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ مالک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، دن کے اجالوں میں بھی گناہ کیا، رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کیا، جان کر بھی گناہ کیا، انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہوئے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی پہاڑوں کے پہاڑ ہمارے پاس پڑے ہیں، اور اے اللہ بڑے بڑے گناہ جس کو تیرے نبی نے مہلکات کہا، موبقات کہا کہ ایک گناہ جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے کافی ہے، ایسے گناہ بھی ہمارے پاس اے اللہ انبار کے انبار پڑے ہیں۔ مالک اے اللہ تجھے ناراض کیا ہے، معاف کر دے۔ اتنا بڑا مجمع اے اللہ بچوں کا، بزرگوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، علماء کا، حفاظ کا، حاجیوں کا، اے اللہ تیرے دین کے راستے میں چلنے کے لیے اس پورے مجمع نے کھڑے ہو کے ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ کتنا بڑا مجمع محنت کرتے کرتے اس اجتماع میں آیا ہے، اور بہت بڑا مجمع یہاں سے تیرے راستے میں جا رہا ہے۔ اے کریم والا، اتنا بڑا مجمع اگر کسی کریم کے گھر، کسی سخی کے گھر کو جا کے اس سے 1 روپے کا سوال کریں، 1 روپیہ دے دو، اے اللہ اس کریم کو انکار کرتے ہوئے شرم آئے گی، وہ غیرت میں 1 روپیہ دے دے گا۔ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، کریموں کے دل میں کرم تو نے پیدا کیا ہے۔ اے کریموں کے کریم، اے کریموں کے کریم، اس پورے مجمع کی بخشش اے اللہ، اوپر نیچے آگے پیچھے اے اللہ جتنے انسان ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں اور امت کی بخشش اور سارے انسانوں کی مغفرت اور معافی، اس کریم کے لیے 1 روپیہ دینا جتنا آسان ہے اے اللہ ساری امت اور انسانیت کی بخشش تیرے لیے اس سے آسان ہے۔ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا، محروم نہ فرما، اے اللہ بخشش کی نعمت دے دے، معافی فرما دے، ہم سب کو معاف کر دے، والدین کو معاف کر دے، اے اللہ آباء و اجداد و امہات کو معاف فرما دے، اخوال و خالات کو معاف کر دے، عامہ و عمات کو معاف کر دے، اخوان و اخوات کو معاف کر دے، ان سب کے ازواج و اولاد کو معاف فرما دے، اگلے پچھلے پوری امت کو تو اپنے فضل سے معاف فرما، زندوں میں اسباب مغفرت زندہ فرما، تمام مرحومین کی مغفرت کے اپنے کرم سے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ تیرے محبوب کی محبوب امت ہے، جس امت کے لیے تیرے حبیب نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اے اللہ جس امت کے لیے تیرے حبیب نے احد میں اے اللہ قربانیاں دی، تبوک میں قربانیاں دی، خندق میں مشقتیں اٹھائی، اے کریم اللہ، اے اللہ اس امت کی اگر تو بخشش کر دے تیرے محبوب خوشی ہو جائیں گے، تیرے محبوب کو خوشی ہوگی، تیرے محبوب خوش ہو جائیں گے، تیرا دشمن ہمارا دشمن، تیرے محبوب کا دشمن شیطان رسوا ہو جائے گا۔ اللہ اپنے حبیب کی خوشی کی خاطر، اپنے محبوب کو خوش کرنے کی خاطر، اپنے دشمن کو رسوا کرنے کی خاطر اس پوری امت کو بخش دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت ناراض کیا ہے ہم نے تجھے، بہت ناراض کیا ہے، بیوی ناراض ہوتی تو منا لیتے تھے، بچے ناراض ہوتے تو ان کو سمجھا لیتے تھے، کام کرنے کی جگہ پر کوئی بڑا ناراض ہوتا اس کے ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ اے اللہ سب کو راضی کرنے کی کوشش کی، تجھے تو ناراض ہی کرتے ہیں، آج تک تجھے ناراض کرتے ہیں۔ آج یہ پورا مجمع ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مغفرت معافی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دے، فضل فرما دے، احسان فرما دے، بخشش فرما دے، نوازش فرما دے، تیرے دین پر اے اللہ جمنا نصیب فرما دے۔ ہم کھڑے رہیں تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم بیٹھے ہوں تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم لیٹے ہوں تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک تجھ سے مل نہ جائیں اس وقت تک ہمارے ایمان کو محفوظ فرما،
ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اس پر ثابت قدم فرما دے، ہمیں استقامت جمع و ثابت قدمی نصیب فرما دے، اے اللہ ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ صحیح راستے پر چلنا نصیب فرما دے، تیرے دین کا کام کرتے کرتے تجھے راضی خوش کرتے کرتے تیرے پاس پہنچنا مقدر فرما، اے اللہ تجھے ناراض کر کر دنیا کے پیچھے اندھے بن کر بھاگتے بھاگتے بری موت مرنے سے بچا لے، جل کے مرنے سے بچا لے، ڈوب کے مرنے سے بچا لے، ملبوں میں دب کے مرنے سے بچا لے، مرنے سے پہلے لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بننے سے بچا لے، مرنے سے پہلے کسی پر بوجھ بن جانے سے بچا لے، اللہ زندگی کی سب سے کشادہ روزی زندگی کے آخری دنوں میں نصیب فرما، زندگی کے آخری دنوں میں محتاجگی سے بچا لے، فقر اور تنگدستی سے بچا لے، اے اللہ تجھ سے ملاقات کے دن کو زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے، عمر کے آخری حصے کو بہترین حصہ بنا دے، عمر کے آخری عمل کو احسن عمل بنا دے، اے اللہ لطف و مہربانی کا معاملہ فرما، امت کے تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ محتاجوں کا محتاج بننے سے بچا لے، تیرا محتاج بنا لے، تجھ سے لینے والا ساری دنیا کو دینے والا بنا دے، تیرا بڑا احسان ہوا، اے اللہ تو نے ہمارے سروں کو تیرے غیر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا، اگر یہ احسان نہ ہوتا پتہ نہیں کہاں سر پٹک رہے ہوتے، کہاں ماتھا رگڑ رہے ہوتے، اے اللہ جس کرم سے تو نے ہمارے سروں کو تیرے غیر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا، تیرے اسی کرم سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، سوال کے لیے زبان کھولنے سے بچا لے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے، اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، لوگ مذاق اڑائیں گے، کہیں گے دیکھو اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا کلام پڑھنے والے، اللہ کا پیغام سنانے والے لوگوں کے در پر بھٹکتے پھر رہے، اے اللہ رحم فرما، ہمارے بڑے تجھ سے مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے، وہ مانگتے تھے اے اللہ امت کو اجڑتے دیکھا، امت پر حالات دیکھے، امت پر مشکلات دیکھے، اے اللہ ایک بار امت کا صبر نہ دکھا دے، وہ مانگتے تھے امت کا صبر نہ دکھا دے، اے اللہ امت کا سنگر نہ دکھا دے، وہ مانگتے مانگتے چلے گئے دیکھ نہیں سکے، اے اللہ ہمیں تو دکھا دے، امت کا صبر نہ دکھا دے، اس امت پر سے حالات کو دور فرما دے، جان مال عزت آبرو ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد مدارس، اے اللہ مقابر، اے اللہ خانقاہوں کی دعوت اور دین کے تھیوں ٹھکانوں مراکز کی، اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کی، اے اللہ علماء صلحاء کی سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں، وہ صحابہ تھے جن کو تو نے آزمایا، تو نے آزما کر ان کے بارے میں کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، تو نے ان کو آزما لیا، ہم تو کمزور ہیں، ہم تیرے فضل کے سہارے چلنے کے قابل ہیں، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تو ہمیں فضل کا سہارا دے دے، تو اپنے کرم کا آسرا دے دے، اپنی دستگیری کے سہارے ہمیں چلا لے، اے اللہ امت کے تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، محتاجوں کی محتاجگی کو دور فرما، حلال پاکیزہ کشادہ روزی نصیب فرما، حرام کے دانے دانے سے حفاظت فرما، امت کے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہم بھی بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، چھوٹے بیمار ہیں، بڑے بیمار ہیں، ہمارے بزرگ بیمار ہیں، اللہ امت کے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، بیماریاں بھی عجیب عجیب ہیں، جسمانی بیماری، روحانی بیماری، آسیب، نظر، سحر، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اے اللہ تمام امراض سے چھٹکارے کے لیے تیرا ایک ارادہ شفا کافی ہے، تو اپنے کرم سے امت کے تمام بیماروں کو شفا دینے کا ارادہ فرما لے، سب کو صحت و شفا نصیب فرما، سب کو صحت و شفا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، وانم واڑی کے ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ وانم واڑی کے ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، آنے جانے والوں کو قبول فرما،
کہنے سننے والوں کو قبول فرما، کھلانے پلانے والوں کو قبول فرما، زمین دینے والوں کو قبول فرما، صفائی کرنے والوں کو قبول فرما، فرش بچھانے والوں کو قبول فرما، سائے کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، آواز کے پہنچانے کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، روشنی کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما۔ اللہ استنجا خانے، بیت الخلاء، وضو خانے بنانے والوں کو قبول فرما۔ جوانوں کا بہت بڑا مجمع ہماری سواریوں کی حفاظت میں دیکھ بھال میں لگا ہے، اللہ ان جوانوں کے سارے مجمع کو قبول فرما۔ اللہ ہر ایک کو نوازنے کے فیصلے فرما۔ اس اجتماع سے جو ذرہ خیر وجود میں آئے اس کی آبیاری فرما، اس ذرہ خیر کو ذریعہ بنا کر ہمارے اس پورے ضلع کی ہدایت کے فیصلے فرما، سارے عالم کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرما، اس ذرہ خیر میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سارا مجمع، اے اللہ یہ سارا مجمع تیرے سامنے دین کے راستے میں چلنے کا ارادہ لے کے کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں تیرے راستے میں وقت لگانے کا جذبہ ہے، مشکلیں، حالات، تنگیاں ہیں، تو ہی اللہ ارادہ بھی دینے والا، تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ ہم سب کے ارادوں کو قبول فرما، دعوت و دین کی محنت کے لیے دور اور دیر کے لیے عافیت کے ساتھ میں قبول فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، تمام شرور، فتن، آفات، بلایا، مصائب، معاصی، گناہوں سے حفاظت فرما۔ مالک جو مانگا نصیب فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ بہت کم مانگا ہے تو بہت دینے والا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے۔ حقیقت یہ ہے ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، تو اپنے شان نصیب فرما۔ اے اللہ مانگا ہی کہاں ہے، آج تک جو ملا وہ بن مانگے ملا ہے، آج تک جو کچھ تو نے دیا وہ بن مانگے دیا ہے۔ اے بن مانگے دینے والے کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ بہت ساروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، امید کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ اے اللہ بہت سارے اے اللہ پرچیاں دیتے ہیں، دعاؤں کے لیے درخواستیں کرتے ہیں۔ اے اللہ جن جن کے حق میں ہمیں دعا کرنا چاہیے، جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، ان سب کے حق میں ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان، انت المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔